جمعرات کے دن اڈیالہ جیل جائیں گے، ملاقات نہ ہوئی تو جمعرات کے دن ہی پورے پاکستان میں ہر چوک کو ڈی چوک بنائیں گے۔ مکہ دفاعی معاہدہ عمل میں آیا، اس کے ساتھ ہی انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ جب بھی پاکستان کو اللہ تعالیٰ کو عزت دیتا ہے، پی ٹی آئی کو بات ہضم نہیں ہوتی۔ اس 2 نمبر الیکشن کے بعد سیاسی قیامت دور نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آزاد کشمیر کے الیکشن کا تیسرا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے اور جو نتائج آئے ہیں اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا، اور ابھی تک مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک اکثریتی جماعت بن کے سامنے آئی ہے، اور لگتا یہی ہے کہ حکومت بھی مسلم لیگ نون کی بنے گی۔ لیکن یہ جو تیسرا مرحلہ ہے، اس میں باغ کے علاقے میں جو کچھ الیکشن ہوئے ہیں ان میں مسلم لیگ نون کے جو کارکن ہیں وہ دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں۔ تو کیا پوری پارٹی جو ہے وہ اس دھاندلی کے الزام کو اون کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے، ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی صاحب نے 27 ستمبر کو لانگ مارچ کی کال دی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس جمعرات کو اڈیالہ جیل جائیں گے، اور اگر ہمیں عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہ ملی تو ہم اسی دن وہیں پر احتجاج شروع کر دیں گے، اور ہم پاکستان کے ہر چوک کو ڈی چوک بنا دیں گے۔ تو یہ جو ان کا دعویٰ ہے، اس پہ وہ عمل درآمد کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور، شفیع اللہ جان صاحب جو معاون خصوصی ہیں سی ایم کے پی کے فار انفارمیشن، ناز بلوچ صاحبہ، رکن قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی۔ سب سے پہلے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ذرا یہ بتا دیں کہ یہ جو آزاد کشمیر کا الیکشن ہے، اب 7 سیٹیں باقی رہ گئی ہیں، اور وہ ہمیں پتہ ہے کہ راولہ کوٹ کا جو علاقہ ہے اس میں دھرنے کی وجہ سے ابھی تک ان پہ الیکشن نہیں ہو رہا۔ تو اس میں 2 فارمر پرائم منسٹر جو ہیں وہ جیت گئے ہیں۔ راجہ فاروق حیدر صاحب آپ کی پارٹی کے ہیں، وہ 2000 کے فرق سے جیت گئے ہیں، اور فیصل راٹھور صاحب جو پیپلز پارٹی کے ہیں، سٹنگ پرائم منسٹر ہیں، 3000 کے فرق سے وہ جیت گئے ہیں۔ ان کی فتح پر جو مسلم لیگ نون ہے وہ وہاں پر جو ان کے مقابلے پہ کینڈیڈیٹ ہے وہ کہہ رہا ہے جی یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے، اور 3 وزیر اعظم ہار گئے ہیں۔ سردار عتیق صاحب 21,000 ووٹوں کی لیڈ سے ہارے ہیں، ساجد اقبال صاحب نے 40,702 ووٹ لیے اور سردار عتیق صاحب کو 19,542 ووٹ ملے۔ تنویر الیاس صاحب بھی فارمر پرائم منسٹر تھے، یہ 15,000 کی لیڈ سے ہارے ہیں، تیسرے نمبر پہ آئے ہیں یہ۔ اور چودھری انوار الحق صاحب جو ہیں یہ بھی فارمر پرائم منسٹر ہیں، یہ بھمبر سے 10,000 ووٹ کی لیڈ سے ہارے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی پارٹی کے شاہ غلام قادر صاحب بھی جیت گئے ہیں، سابق سپیکر ہیں، فاروق حیدر صاحب بھی جیت گئے ہیں، لیکن فیصل راٹھور کے مقابلے پہ چودھری محسن عزیز صاحب ہار گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے، آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں؟ میر صاحب، جب سے الیکشن شروع ہوئے ہیں اور 27 جولائی کو آزاد کشمیر کے الیکشن کا جو پہلا مرحلہ تھا اس دن سے لے کے ابھی جو 10 اگست میں جو آخری مرحلہ پہ پولنگ مکمل ہوئی ہے، تو میں اپنی جماعت کی طرف سے یعنی مقرر بھی کیا گیا مجھے اس الیکشن کے حوالے سے، اس کی مانیٹرنگ بھی اور جماعت کی کمپین بھی، اس لیے میں اس کی براہ راست اور ان سائڈ معلومات جو ہے وہ بہت تفصیل سے رکھتا بھی ہوں اور آپ کو بھی گوش گزار کروں گا۔ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی نے جب پہلے مرحلے میں جو 13 نشستیں تھیں میرپور ڈویژن کی، اس میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہم 9 سیٹوں پہ جیتے اور 4 سیٹیں ان کے حصے میں آئیں۔ اس دن سے انہوں نے آزاد کشمیر کے موجودہ الیکشنز کو یعنی کنٹروورشل بنانا، اسے متنازع بنانا، جھوٹے الزامات لگانے دھاندلی کے، وہ انہوں نے شروع کیے رکھا، یعنی یہ اپنی شکست کو برداشت نہیں کر سکے۔ باوجود اس بات کے کہ ہم انہیں باور کراتے رہے کہ آزاد کشمیر کے موجودہ صورتحال میں یہ الیکشن جو کہ کریڈیبل الیکشن ہے، غیر متنازع ہیں، صاف شفاف ہیں، اگر آپ ان کو متنازع بنائیں گے تو آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال پہ اس کے بڑے سنگین اثرات مرتب ہوں گے، اور آپ اس تناؤ کی کیفیت میں یعنی آگ پہ پٹرول ڈالنے والا کام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ باز نہیں آئے، آخری دن تک انہوں نے اپنی جھوٹی پریس کانفرنسز، اور کبھی ایک لیڈر آ رہا ہے کبھی دوسرا آ رہا ہے، اور وہ سارا انہوں نے جناب ایک جھوٹ کا پلندہ جو ہے وہ جاری رکھا۔ ہم نے کہا بھئی اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ لے کے آئیں، وہ یہ نہیں لے کے آ سکے۔ کینڈیڈیٹ ان کے الزام نہیں لگاتے تھے دھاندلی کے، بلکہ 72 گھنٹوں بعد ان کی لیڈرشپ جو ہے کبھی لاہور، کبھی مظفر آباد، کبھی کراچی، کبھی اسلام آباد بیٹھ کے رٹی رٹائی پریس کانفرنسز وہ کرتے رہے۔ یہ تو رہا ان کا جو رویہ ہے اس الیکشن میں، جو کہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ، انتہائی غیر سیاسی، اور انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات کو
بدتر کرنے کے مترادف تھا. جو آپ نے چند سیٹوں کی بات کی ہے, دیکھیں محسن عزیز LA-17 حویلی کوہٹا, چودھری محسن عزیز مسلم لیگ نون کے امیدوار کہہ رہے ہیں میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. دیکھیے محسن عزیز نے ابھی الیکشن سے 3 دن پہلے وہاں پہ جو جلسہ کیا آزاد کشمیر کی تاریخ کا, وہ ایک مثالی جلسہ تھا جو کہ مظفر آباد اور میرپور کے جلسے سے بڑا تھا. آپ کہیں تو میں اس بھی انکار نہیں کروں گا. نہیں, یہ بات تو کل نواز شریف صاحب کے سامنے آپ کی پارٹی کے ایک بہت سینئر لیڈر نے کہی ہے کہ محسن عزیز کا جلسہ وزیر جناب نواز شریف صاحب آپ کے جلسے سے بڑا تھا. دیکھیے محاورتاً یا آپ یہ کہیں کہ استعارہ انہوں نے یہ بات کی ہے, میں بھی وہاں موجود تھا. میں کہتا ہوں زیادہ تھا تو ہماری کارکن تھے مان جائے نا, میری بات صحیح ہے, میری انفارمیشن درست ہے. نہیں میر صاحب, آپ کی انفارمیشن تو ہمیشہ ہی درست ہوتی ہے, ہم بھی کبھی کبھی آپ ہی سے مدد لیتے ہوتے ہیں, کوئی بات پوچھنی ہو یا اس کو ہم نے ویریفائی کرنا ہو. بہرحال جس حلقے کی بات ہو رہی ہے محسن عزیز کی, دیکھیے انفرادی سطح کے اوپر شروع سے میرا یہ موقف رہا ہے, جب سے پہلے دن سے یہ الزامات لگا رہے ہیں, اگر کسی حلقے میں کسی ایک کینڈیڈیٹ نے کسی طرح سے بھی کوئی ایسی حرکت کی ہے کہ جو الیکشن کو اس نے مینیپولیٹ کیا, پولنگ اسٹیشنز کو مینیپولیٹ کیا, 1 کو کیا 10 کو کیا, اس کی تو میں قسم نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان, انتظامیہ, لا انفورسنگ ایجنسیز 100% میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ نہ کسی قسم کی دھاندلی, نہ کسی امیدوار کی حمایت اور نہ الیکشن نتائج کو رد و بدل کرنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بالکل میں آپ کو آپ نے بات کلیئر کر دی. اور باقی ایک بات اور بتا دیتا ہوں تھوڑا مزید ایکسپلین کرنے کے لیے ناظرین کو, کہ جس طرح KP کے ٹرائبل سسٹم میں مختلف ٹرائبل ایک نظام موجود ہے, آزاد کشمیر میں برادریوں کا ایک نظام موجود ہے. ایک کینڈیڈیٹ ایک علاقے میں اگر ایک اسٹرانگ اثر رکھتا ہے اپنی برادری کا, اور اس نے کسی طرح سے کسی پولنگ کے اوپر کوئی شرارت کی ہے, تو وہ ہو سکتا ہے. ایک پولنگ اسٹیشن پہ پرابلم نہیں ہے, یہاں پہ LA-17 حویلی کوہٹا ایک پہ پرابلم نہیں ہے, 30 پولنگ اسٹیشن میں نے تو آپ سے کہا ہے کہ 1 سے 10 کہیں 20 کہیں, لیکن انفرادی فیل ہوگا, ECP کا اس میں کوئی رول نہیں. لیکن اس حلقے پہ ہم بالکل مطالبہ کرتے ہیں خاص طور پہ پیپلز پارٹی سے کہ الزامات آپ ہمارے اوپر لگا رہے ہیں اور دھاندلی سے امیدوار آپ کے جیت رہے ہیں, تو اس کا تو ذرا جواب دیں. چلیں ناز بلوچ صاحبہ, اب تھوڑی دیر پہلے تقریب ہوئی ہے ایوان صدر میں, اس میں وزیر اعظم نواز شریف صاحب, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے اور آصف زرداری صاحب بھی موجود تھے. تو صدر صاحب نے جو ججز کی سمری ہے اس پہ دستخط بھی کر دیے ہیں. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں معاملات طے ہو گئے ہیں, اور یہ جو اب آپ ایک دوسرے پہ دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں 2-3 دن میں, یہ بھی قصہ ماضی بن جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد میر صاحب, ججز کی سمری نون لیگ کا تو مسئلہ نہیں تھا. ججز کی سمری جو ہے ایک ڈیو پروسیس تھا جس کو مکمل کیا گیا ہے, تو میرا خیال ہے وہ ایک الگ بات ہے. وہ روٹین کے جو کام ہے وہ تو ڈیفینیٹلی وہ ہو رہے ہیں اور اسی طریقے سے ہوتے ہیں پروسیس. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی طارق فضل چودھری صاحب فرما رہے تھے کہ یہ الیکشنز کو متنازع بنایا ہے اور یہ پیپلز پارٹی پہ غالباً اشارہ کر رہے ہیں. تو متنازع تو الیکشن سے پہلے ہی الیکشن کو انہوں نے ہی بنا دیا. جب پنجاب سے وزیر اعلیٰ پنجاب جا کر کشمیر میں بجائے کشمیر کے سندھ کے اوپر تنقید کر کے, سندھ کے اوپر سیاست کر کے کشمیر کے الیکشنز کو جو وہاں پہ جب سیاست چمکانے کی کوشش کی جا رہی تھی, اور پھر باقاعدہ براہ راست پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے چیئرمین بلاول بھٹو کا نام لے لے کر تقاریر کی جا رہی تھی, تو متنازع وہاں سے شروع ہو گیا تھا الیکشنز کو کرنا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ الیکشنز کے دن جس طرح کاؤنٹر فوائلز جو ہے وہ برآمد ہوئے, جن کے اوپر نہ کوئی انگوٹھے کا نشان ہے, نہ کوئی ووٹر کا نام اندراج ہے, اور صرف ایک جو ہے وہ دستخط کر کے ان پہ پورے بیلٹ پیپرز کے اوپر ٹھپے لگا کر ووٹ حاصل کیے گئے. پھر یہ بھی دیکھا کہ پریزائڈنگ افسر کے سامنے جو ہے ٹھپے لگائے جا رہے ہیں, بیلٹ پیپر جلائے جا رہے ہیں, مختلف حربے استعمال تو ہوئے ہیں. نہیں, لیکن یہ بتائیں کہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب فیئر الیکشن سے جیتے ہیں یا انہوں نے بطور پرائم منسٹر دھاندلی کروائی ہے؟ دیکھیں, ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کیا گیا ہے. ہماری سیٹیں جو ہے وہ یہ صرف نہیں ہے. تو یہ فیصل راٹھور صاحب کیسے جیت گئے؟ دیکھیں, میں دوبارہ آپ سے یہی گزارش کر رہی ہوں کہ جہاں پر ہم نے اپنی ویجیلنس کو زیادہ اسٹرانگ رکھا,
جہاں پر ہمارے ووٹر نے اپنے ووٹ کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے آؤٹ آف دا وے جا کے وہاں پہ کھڑے رہے، وہاں ہم نے اپنے ووٹوں کا تحفظ کیا. لیکن جہاں پر مختلف مقامات پہ جہاں مشینری استعمال کی گئی، ایڈمنسٹریٹو پاورز کا غیر ضروری اور غلط استعمال کیا گیا، پوچھ لیں ان کہ تمام ایڈمنسٹریٹو چیزوں مشینری کو کس کی تھی؟ ان چیزوں وہ کو ان میں کی آپ اپنی کو تھی. بتاتی ہوں، ایڈمنسٹریشن کس کے ہاتھ میں نہیں، ہمارے پاس نہیں ہے نا، ہمارے پاس نہیں تھی نا. جو آپ بتائیے الیکشن کمیشن کو دوپہر کے اچھا دیکھیں ناز بلوچ صاحبہ انٹرفیرنس کی میں معافی چاہتا ہوں، لیکن فیصل ممتاز رٹھور صاحب اپنے حلقے میں تو ایڈمنسٹریشن کو استعمال کر رہے تھے اپنے حق میں، تو باقی حلقوں میں انہوں نے کیوں نہیں استعمال کیا؟ نہیں دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ ایڈمنسٹریشن کا استعمال نہیں کیا گیا. جہاں پر میں نے جس طرح آپ سے کہا کہ جن علاقوں میں زور آوری کے ساتھ گولیاں چلائی گئیں، بندوق اور وائلنس کا استعمال کیا گیا، تشدد کی سیاست کی گئی، الیکشن ڈے کے اوپر لوگوں کو ڈرا کے جس طرح قتل و غارت کیا گیا، ان حلقوں کے اندر تو ہم نے الیکشن کمیشن کو خود کنوے کر دیے ہیں. ہمارے کینڈیڈیٹس نے اپنے تمام شکایتیں، گریونسز جمع کروا دی ہیں. اب اکا دکا علاقوں میں، حلقوں میں جہاں پہ ان کا بس نہیں چلا ہوگا وہاں پہ لوگوں کے اوپر جو ہے حملہ آور ہونے کا، تو وہاں کے نتائج آپ کے سامنے. لیکن ہم کہتے ہیں اوور آل ہمارے نتائج کے اوپر. آج ایک اور بھی بڑا ہی اہم ایشو ہے جی، اور شفیع جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو شفیع جان صاحب کو میں سنوانا چاہتا ہوں. وفاقی وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ صاحب نے آج کچھ گفتگو کیا ہے، پنڈی میں ایک واقعہ ہوا ہے، تو انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا، ذرا سنیے. آج راولپنڈی مال روڈ پر جو واقعہ پیش آیا، یہ پی ٹی آئی کا وتیرہ بن چکا ہے کہ تشدد کی سیاست کرنا، اسلحے سے لیس ہو کے آنا، اور آج جو سیکیورٹی اہلکار پر فائرنگ کی گئی اس کا کوئی جواز نہیں تھا. اس میں پی ٹی آئی کا جھنڈا اس سے برآمد ہوا اور دیگر دستاویزات برآمد ہوئے. تو یہ بات تو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ کسی بھی احتجاج کے پیچھے ان کا مقصد صرف ایک ہے، ملک میں انارکی پھیلانا. جو یہ لانگ مارچ کی بھی کال دی جا رہی ہے، ان کے تمام تر احتجاج وہ آن ریکارڈ ہیں کہ یہ ہمیشہ اسلحے سے لیس ہو کے آئے. یہ پرامن احتجاج میں بلیو ہی نہیں کرتے. اچھا شفیع جان صاحب، یہ جو آج آدمی جو ہے پنڈی میں مارا گیا، کیا یہ درست ہے کہ اس کا تعلق خیبر پختونخوا سے تھا؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن تھا، اس نے سیکورٹی فورسز پر حملہ کیا اور جوابی فائرنگ میں مارا گیا. تو عطاءاللہ تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ آج کے واقعے سے یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ کا لانگ مارچ جو ہے اس کے مقاصد پرتشدد قسم کی کاروائیاں کرنا ہے. سب سے پہلے میر صاحب آپ کا شکریہ. دیکھیں، جس واقعے کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور پھر وفاقی وزیر نے جس قسم کی ویڈیو ایک ریکارڈ کر کے اس کو ایک ایسی چیز کے ساتھ جوڑا ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. یہ سن 1980 کا اسکرپٹ ہے، اب ہم 2026 میں رہ رہے ہیں، تو اس قسم کے اسکرپٹ اب عوام بھی جانتی ہے کہ یہ کیا تماشا لگایا جا رہا ہے. دیکھیں، محمد حسین صاحب کی بات ہو رہی ہے جن کو آج اس واقعے میں جو مارے گئے ہیں. دیکھیں، ان کا تعلق خیبر سے ہے، ضلع خیبر سے ہے. یہ عبدالغنی صاحب ہمارے ایم پی اے ہیں، ان کے حلقے سے ہیں. میری غنی صاحب سے بات بھی ہوئی ہے. ایک تو پہلی بات یہ کہ تحریک انصاف بہت بڑی سیاسی پارٹی ہے، کروڑوں ووٹ ہمیں ملا، لاکھوں اس کے کارکن ہیں. بالکل ہمارا اس کارکن یہ رہا ہوگا، لیکن کبھی کسی کو ان کو کوئی عہدہ نہیں دیا گیا، کوئی ذمہ داری ان کو نہیں دی گئی. ہمارے جلسوں میں شاید حسین صاحب نے شرکت کی ہو، لیکن اس بات کو اس چیز کے ساتھ جوڑنا یہ قابل افسوس ہے. دیکھیں، اگر اس میں کوئی بھی انفورسمنٹ ایجنسی کا نوجوان شہید ہوا ہے یا زخمی ہوا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم اس قسم کے واقعات کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، لیکن اس کے ساتھ تحریک انصاف کو جوڑنا یہ زیادتی ہے. دیکھیں، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس تمام واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائی جائے. ہمیں تو 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے، جو ہماری سٹینڈنگ ہے وہی سٹینڈنگ اس واقعے کے بارے میں بھی ہے کہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیج لے کے آئیں، اس میں دکھائیں کہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا. پھر اس کے ساتھ تحریک انصاف کا جھنڈا رکھنا آپ نے رکھا ہے یا اس کے پاس تھا، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. تو نہیں، لیکن آپ خود مان رہے ہیں کہ وہ خیبر کے حلقے میں جی بالکل ہمارا ورکر تھا، ایک ایم پی اے کا ورکر تھا، ہمارا ورکر تھا، لیکن اس کو کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی، کوئی عہدہ ان کے پاس نہیں تھا. راولپنڈی میں کیا کر رہا تھا وہ؟ اب یہ تو مجھے بھی نہیں پتہ، یہ تو جب پورا واقعہ پتہ لگے گا تو ساری چیزیں سامنے آ جائے گی. لیکن قبل از وقت پی ٹی وی کا مائک لگا کے اور کمرے میں کھڑے ہو کے آپ اس قسم کی ویڈیوز ریکارڈ کریں گے تو ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ آپ اس کو. جو آج آپ کے چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب نے کہا ہے کہ اگر جمعرات کو ہمیں عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہ ملی تو ہم ہر چوک کو ڈی چوک بنا دیں گے، یہ بات بھی تو انہوں نے آج ہی کی ہے. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ کل
سی ایم अफरीदी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें हमारी लीडरशिप भी मौजूद थी, जिसमें इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से बात की गई है। इस वक्त एक मुतज़ाद ख़बरें आ रही हैं, तशवीशनाक ख़बरें उनकी सेहत के बारे में आ रही हैं। तो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मंगल के दिन जो फैमिली का मिलने का दिन है, वकला का मिलने का दिन है, लिहाजा इमरान खान साहब के लिए एक्सेस दिया जाए ताकि कोई बहन उनसे मुलाकात करे, कोई पार्टी का रहनुमा उनसे मुलाकात करे, कोई वर्कर उनसे मुलाकात करे, कोई वकील उनसे मुलाकात करे और उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त करे। और हमने ये कमिटमेंट भी इनको यकीन दहानी करवाई थी कि वो बाहर आके कोई गुफ्तगू नहीं करेगा, कोई मीडिया टॉक नहीं करेगा, कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद आज एक्सेस नहीं दिया गया। हमने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना भी दिया, हमारे पार्लियामेंटेरियंस भी वहाँ मौजूद थे, हमारे वकला अंदर गए, रजिस्ट्रार से उनसे मुलाकात भी हुई और सलमान अकरम राजा साहब को यकीन दहानी भी करवाई गई है कि पीर से सलमान अकरम राजा साहब की दरख्वास्त पड़ी है पिटीशन मुलाकात और सेहत के हवाले से। उज़्मा खान साहिबा की एक दरख्वास्त पड़ी हुई है, वो लगाई जाएगी और सुनी जाएगी। जुमेरात के दिन हम दोबारा कोशिश करेंगे कि मुलाकात हो इमरान खान साहब से। तारिक फजल चौधरी साहब यहाँ पे मौजूद है, एक ज़िम्मेदार ओहदे पे हैं। हमें एक्सेस दिया जाए इमरान खान साहब तक, उनका बुनियादी ये हक है। अगर जुमेरात को भी एक्सेस नहीं दिया जाता तो जुमेरात की रात को पाकिस्तान का हर चौक डी चौक के मनाजिर पेश करेगा। हम तमाम अपने लोगों से राब्ते में हैं, हर ज़िले में लोग निकलेंगे और हर ज़िले में हर चौक पे एहतजाज होगा। जी, तारिक फजल चौधरी साहब ये कह रहे हैं हर चौक को डी चौक बना देंगे, मुलाकात क्यों नहीं करवा देते आप? मीर साहब, एक मैं आपको सुनवा देता हूँ सुहेल अफरीदी साहब के साथ जो हमारी बात हुई थी, उन्होंने हमें क्या कहा था, ज़रा वो सुन लें आप। सुनाए जी। आपकी अडियाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाती है तो फिर आप ये लॉन्ग मार्च की कॉल वापस ले सकते हैं? अगर इमरान खान साहब बोले तो डेफिनेटली। यानी कि अगर आपकी इमरान खान से मुलाकात हो और वो आपसे कहें कि भाई आप बातचीत से रास्ता निकालें, इमरान खान साहब बोले बिल्कुल, तो फिर आप वापस ले सकते हैं? इमरान खान साहब बोले तो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा जी। मीर साहब, गुजारिश ये है कि आपके सवाल का बराह रास्त जवाब देने से पहले मैं एक दो बातें जो शफीउल्लाह जान साहब ने की और आपने वफाकी वज़ीर इत्तलात का बयान भी चलाया। देखिए, माल रोड जो है वो पिंडी का हसास तरीन इलाका है। अब वहाँ पे एक सियासी जमात का कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो आता है और एक सिक्योरिटी एहलकार पे फायरिंग करता है और जवाबी फायरिंग के नतीजे में मारा जाता है। उसका ताल्लुक जो है वो खैबर से निकलता है। तहकीकात अभी जारी हैं। उसके पास जो है असला भी है, साजो सामान भी है, इनकी पार्टी का झंडा भी है। अब इस पर ना एक सवालिया निशान है। ये कह देना कि जब भी कोई कारकुन इस तरह के किसी वाक़े में मुलविस हो उसके बाद उसे ये कह देना चाहिए कि हमारा तो इससे हमारा कारकुन रहा होगा लेकिन हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी हिदायत या आपकी डायरेक्शन के ऊपर वो आया है, लेकिन आपकी लीडरशिप और चंद बयानात आपने अभी चलवाए हैं, उनके इश्तियाल अंगेज़ बयानात की वजह से इस तरह के वाक़यात होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 27 सितंबर का ये कोई आपने ट्रेलर चलाने की कोशिश की है पहले, मैं ये भी नहीं कह रहा, लेकिन अभी ये ज़रूर ये बात है नहीं थी ना, मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। इस चीज़ को साथ कैसे जोड़ रहा है भाई? मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। इसकी तहकीकात होनी है, हो रही है, तहकीकात तो कंप्लीट होनी है ना, तहकीकात तो कंप्लीट नहीं हुई। आपके इस तो फिर क्यों वीडियो बना के पीटीवी का माइक लगा के एक बयानिया बनाया जा रहा है? उसकी वजह ये है कि इस वक्त तक जो फुटेजेस उसकी सामने आई हैं वो आपके प्रोग्रामों में भी गया है, वो आपके जलसों में भी गया है और उसके बाद आपके जो सीनियर लीडरशिप है उनके साथ उसके बराह रास्त रब्ते भी रहे हैं। ये बातें अब तक की तहकीकात में सामने आ चुकी हैं, लेकिन मैंने कोई आपकी किसी लीडरशिप पे इल्ज़ाम तो नहीं लगाया कि आपने भेजा है। लेकिन ये मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि आपके जो इश्तियाल अंगेज़ बयानात हैं, आई रिपीट, वो इस तरह के वाक़यात का सबब बनते हैं। जब आप कहते हैं ना हम आग लगा देंगे तो कुछ वर्कर आग लगाने की कोशिश करते हैं। जब आप कहते हैं ना हम नहीं छोड़ेंगे तो फिर इस तरह के नतीजे में आपके कुछ वर्कर इस तरह की हरकतें करते हैं। देखिए, सियासत अगर इमरान खान से मुलाकात हो जाए, फैमिली की हो जाए मुलाकात, तो फैमिली आके वर्कर्स को बता देगी जी वो बिल्कुल ठीक ठाक है, उनके प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे। बात यह है कि इमरान खान की सेहत की तमाम तर ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला के बाद इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पंजाब की है। वी टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने बिल्कुल कभी उसे कोता बराई नहीं की और जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ी है उन्हें फ़ौरी तौर पे इमदाद भी दी गई है, तिबी इमदाद दी गई है, उनका मायना बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी में कराया गया है। जहाँ तक उनसे मुलाकात का ताल्लुक है, हमने कभी डिनाई नहीं किया। आपने मुतअद्दिद जगह अदालतों से रब्ते किए हुए हैं, आप उन फैसलों की रोशनी में जो जेल मैनुअल्स हैं या जो कवानीन है उसके मुताबिक मुलाकात हो। हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पर कोई सीन क्रिएट हो। पोलिटिकल पार्टी के हक में नहीं जाता, बिल्कुल ये बात देखिए मीर साहब, जब इमरान खान साहब को अगवा किया जा रहा था, गैर कानूनी तौर पे अगवा किया इन्होंने, वो सुपर फिट थे।
اگر کچھ بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو سی ایم آفریدی صاحب نے کل اپنے پریس کانفرنس میں بڑے نام لیے ہیں، وہ تمام لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اچھا، تو ناز بلوچ صاحبہ، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس صورتحال میں جو سیاسی کشیدگی ہے اس میں اضافہ نہیں ہوگا؟ اگر سی ایم کے پی کے یہ کہہ رہے ہیں ہم ہر چوک کو ڈی چوک بنا دیں گے، اس کا مطلب ہے کراچی اور سندھ کے دیگر شہروں میں بھی کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، تو پیپلز پارٹی اس سلسلے میں اس کو کیا موقف اختیار کرنا چاہیے؟ آپ غیر جانبدار رہیں گے یا آپ حکومت کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں، پرامن پروٹیسٹ تو جب بھی پی ٹی آئی نے بھی کال کی ہو یا کسی نے بھی کی ہو، اور ہوتے رہتے ہیں، سیاسی جماعتیں پروٹیسٹ کرتی ہیں، لیکن اگر پرامن ہو، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیا جائے تو وہ تو جمہوری حق ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ جہاں پر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر بے گناہ لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، سرکاری املاک کا نقصان پہنچایا جاتا ہے، اور قانون کی وائلیشن جہاں پہ ہو تو وہاں پہ تو قانون حرکت پہ آئے گی۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت یہ ساری چیزیں جو ہیں، ان چیزوں سے ہمیں جو ماضی ہم نے دیکھا وہ تو ہم نے یہی دیکھا کہ جو 9 مئی میں پی ٹی آئی کے ورکرز تھے وہ آج تک اپنی ایف آئی آریں بھگت رہے ہیں، لیکن پارٹی ان کے پیچھے نہیں کھڑی۔ تو اس لیے میں آپ کے پروگرام کی توسط سے یہ میسج تو لوگوں کو دینا چاہتی ہوں کہ خدا را آپ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ آپ کی جتنی بھی ایفیلیشن ہو، جتنی بھی ایسوسیشن ہو، لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں دے کر جلاؤ، گراؤ اور ایسے کام نہ کریں جس سے عوام کا نقصان ہو، جس سے ملک کا نقصان ہو، جس سے ریاست کو نقصان ہو، کیونکہ جب آپ پکڑے جائیں گے تو پارٹی آپ کے پیچھے کھڑی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ہم نے دیکھا ہے، یہ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے۔ ایون دھرنے کے دنوں میں پی ٹی آئی کے جو ورکرز اریسٹ ہوئے وہ آج تک اپنے کیسز بھگت رہے ہیں، پلٹ کے دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے کوئی لیڈرشپ کھڑی نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ سیاست کے اندر جہاں جمہوری اقدار ہیں، جہاں پہ آپ کو احتجاج کا حق ہے، وہاں پر کم از کم لیڈرشپ کے اوپر یہ ضروری ہے۔ چلیں اس کا جواب شفیع جان صاحب دیتے ہیں جی ایک وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید جی۔ شفیع جان صاحب، یہ تو سلمان اکرم راجہ صاحب بھی شکوہ کر رہے ہیں کہ بہت سے پارٹی کے ورکرز اور رہنما جو جیلوں میں ہیں ان کو قانونی امداد مہیا کرنی ہے، تو وکلا کے خرچے کے لیے وہ اپیل کرتے ہیں کہ تھوڑی سی کنٹریبیوشن کرو، تو وہ تک نہیں ہوتی۔ وہی بات ناز بلوچ صاحبہ کہہ رہی ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے میر صاحب کہ 64,000 ایف آئی آرز کاٹی گئی ہیں تحریک انصاف کے خلاف، شاید ہی کسی سیاسی جماعت کے خلاف اتنی تعداد میں ایف آئی آرز کاٹی گئی۔ 64,000 آپ کے پاس ریکارڈ ہے سارا؟ بالکل سب ہے۔ 22,000 لوگ ہمارے جیلوں میں جا چکے ہیں، کچھ جیلوں سے واپس بھی آ چکے ہیں، لوگ ہمارے ملٹری کورٹس میں بھی موجود ہیں، لوگ مختلف ملک کی جیلوں میں بھی موجود ہیں۔ تمام لوگوں کو پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ ان کو جو وکیل ہے وہ بھی دے دیا جائے۔ مشکلات ضرور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پارٹی اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ دیکھیں، تحریک انصاف کے لیے تو حالات جو ہے وہ نارمل نہیں ہیں۔ اس قسم کے حالات میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی سروائیو نہیں کر سکتی جس طریقے سے تحریک انصاف نے سروائیو کیا، اور یہ تحریک انصاف کے بہادر کارکنوں کا کارنامہ ہے کہ آج تک پارٹی قائم و دائم ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ 90% لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ نے باقی دیگر پارٹیاں بھی دیکھی ہوگی، جب یہ لوگ مشرف کا ٹائم تھا اور جب نواز شریف ایئرپورٹ پہ آتے تھے تو 30 لوگ بھی موجود نہیں ہوتے تھے۔ جب بھٹو کا اور جب ضیاء الحق کا ٹائم تھا، جب ان کا جنازہ تھا تو کتنے لوگ اس جنازے میں موجود تھے۔ دیکھیے، سختیاں سب پہ آئی ہیں، لیکن تحریک انصاف ان سختیوں میں جس طریقے سے کھڑی ہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس طرح نہیں کھڑی۔ ٹی ایل پی کی مثال لے لیں، ایک ہی پریس کانفرنس میں پوری پارٹی ختم ہو گئی، لیکن تحریک انصاف آج بھی قائم و دائم ہے۔ بالکل مشکلات ہیں، وکیلوں کا ایشو بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پارٹی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ جی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، یہ کہہ رہے ہیں 64,000 ایف آئی آرز ہیں، 22,000 کارکن گرفتار ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ 64,000 ایف آئی آرز کی اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو تب دیں، ورنہ یہ ایک اندازہ بھی ہو سکتا ہے، پتہ نہیں ان کو یہ انفارمیشن کہاں سے ملی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر 64,000 ہیں بھی، اسے ٹھیک بھی مان لیا جائے، تو میر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ جب علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو اسلام آباد میں جو مسلح جتھوں نے یہاں پہ چڑھائی کی اور یلغار کی، تو ہزاروں مسلح لوگ، جن میں سارے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی سب کے پاس آرمز تھے، ڈنڈے فلانا چیزیں، یہاں پہ توڑ پھوڑ، آپ کے یہاں پہ جو مختلف ٹی وی چینلز ہیں ان کے اوپر حملے، سب کچھ وہ ریکارڈ پہ ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں۔
تو اسی طرح اگر اس طرح کی الغاریں ہوں گی تو ظاہر ایف آئی آرز بھی ہوں گی اور ان کو پھر آگے سنبھالنا پولیٹیکل پارٹی کے ذمہ ہوتا ہے, وہ سنبھال رہے ہیں, یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن سیاسی جماعت کا تھوڑی دیر پہلے بھی جو بات کر رہا تھا, کبھی بھی کارکن وائلنٹ نہیں ہوتا, پرتشدد نہیں ہوتا. ابھی انہوں نے بات کی میاں نواز شریف صاحب آئے, میاں نواز شریف صاحب کو جب یہاں لایا گیا اور ان ایئرپورٹ سے ہی دوبارہ جو ہے جدہ بھیج دیا گیا, 200 بندہ صرف اسلام آباد سے گرفتار ہوا تھا. میں آپ کو اس کا سارا ریکارڈ دیتا ہوں, لاہور سے کتنے لوگ گرفتار ہوئے تھے. اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جب پھانسی ہوئی, جس کا انہوں نے ایسے وہ استعارن ذکر کیا, جو جبر کا دور تھا وہ آپ کو پتہ ہے, ان کی فیملی تک سے تو ان کو ملنے نہیں دیا گیا. آخری ملاقات جن حالات میں ہوئی وہ بھی جو مورخ ہیں وہ اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں. تو یہ حالات گزرے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان حالات سے سیکھ کے, جیسے ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا, ایک دوسرے کو تانا زنی, کوسنے اور ایک دوسرے کو وائلنٹ ہو کے میدان میں چت کرنے کی بجائے سیاسی میدان میں مقابلہ کرنا چاہیے. وہی ایک طریقہ رہ گیا ہے جیسے پاکستان میں سیاست بھی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ہماری معاشرے کی اقدار ہیں وہ بھی قائم رہ سکتی ہیں. ہمارا ملک جو ہے اس میں 4 اکائیاں ہیں اور ایک فیڈریشن ہے, اس کو قائم رکھنا تمام سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے. اگر آپ جو ہے اپنے القابات اور اپنی تقاریر میں ایسی تقاریر کریں گے کہ جو میں تو آپ کے پروگرام میں بیان بھی نہیں کر سکتا, تو میں سمجھتا ہوں کسی صورت بھی لیکن نہ اس ٹائم کے لیے پیپلز پارٹی اور نہ مسلم ملک کے لیے لیگ نون نے ایک دوسرے کے بارے میں جو زبان استعمال کی ہے, نہ ایک دوسرے کے بارے میں نہیں, براہ راست اگر آپ پیپلز پارٹی کو کہیں گے تو میں آپ کا ساتھ دوں گا. اگر ہم نے کوئی ایسی زبان استعمال کی ہے تو میں حاضر ہوں اس کا جواب دینے کے لیے کہ ہم نے نہیں کی. اور اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ میں ہمارے ساتھ اتحاد میں اور ہم نے ہمیشہ ان کا احترام کیا ہے. اگر انہوں نے کوئی حقائق کے منافی گفتگو بغیر کسی ثبوت کے, خاص طور پہ آزاد کشمیر کے الیکشنز کے حوالے سے گفتگو کی ہے, ہم نے ریکارڈ درست کیا ہے. یہ الیکشن جیتے ہیں جی بی میں, چند سیٹیں ہم سے زیادہ تھیں. پرائم منسٹر نے 10 منٹ کے اندر انہیں اس وقت مبارکباد دی. یہ ہے پولیٹیکل سپورٹس مین اسپرٹ جس کا مظاہرہ ان کو بھی کرنا چاہیے. خواتین پارلیمنٹیرینز نے کل ایک پریس کانفرنس کی, فوراً اس کا جواب دیا پنجاب کی وزیر اطلاعات نے, اور دونوں طرف نے جو زبان استعمال کی وہ کافی سخت تھی. تو ناز بلوچ صاحبہ, یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے معاملات جو ہیں یہ طے ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں معاملات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے, یا جیسا کہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں الٹی گنتی شروع ہو گئی اور یہ کیا کہ وہ دبئی چلے گئے تو ان کی واپسی کے بعد الٹی گنتی شروع ہوگی, یا واقعی الٹی گنتی ابھی شروع ہو چکی ہے؟ دیکھیں, جب چیئرمین بلاول بھٹو نے کہہ دیا کہ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے تو پھر تو الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. یہ سوچنا پڑے گا خود وفاقی حکومت کو کہ انہوں نے اپنے رویے میں کیا ایسا کچھ کیا جس کی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ اتحادی جو کسی وزارت کی لالچ میں نہیں, صرف پارلیمان کو چلانے کے لیے, جمہوریت کے تسلسل کے لیے ایک ساتھ ان کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو زبان استعمال کی گئی وہ بڑی افسوسناک ہے. اور جو رویہ ہم نے دیکھا, ہم کسی سے کوئی احسان نہیں لینا چاہ رہے ہم, اور نہ ہم کمپرومائزڈ ہیں. ہماری اپنی ایک سٹینڈنگ پرنسپل پوزیشن ہے. اور حامد میر صاحب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہماری تو کل ممبران نے اگر پریس کانفرنس کی تو بجا پریس کانفرنس کی, اور بالکل درست پریس کانفرنس کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ روزانہ صبح دوپہر شام ہر بات کے اوپر پریس کانفرنس پنجاب سے اگر جب ہو جاتی ہے, اور پنجاب میں بیٹھ کر اگر آپ سندھ کو آڑے ہاتھوں تنقید کر ہر کیس کا کوئی کرمنل ایکٹیویٹی جو کہ پورے پاکستان میں ہر جگہ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کرائم ہو رہا ہوگا, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جرم ہو رہا ہوگا, لیکن کراچی میں ہونے والے جرائم کے اوپر بیٹھ کر اس کے اوپر پریس کانفرنس کر کے پورے صوبے کو تنقید کا نشانہ بنانا, اس قسم کی جو سیاست ہو رہی ہے یہ نامناسب ہے. کیونکہ اگر ہم بھی یہی کرنے لگ گئے, ٹٹ فار ٹیٹ ہم بھی کرنے لگ گئے, تو میرا خیال ہے بات بہت آگے چلی جائے گی. تو ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رہنا چاہیے. میرا خیال ہے ہمیں اپنے رویے جو ہے, اسپیشلی جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں, وفاقی حکومت کو دیکھیں نا, مجھے تو لگتا ہے جو پنجاب سے تابڑ توڑ حملے پیپلز پارٹی کے اوپر کرنے کی کوشش, ناکام کوشش کی جا رہی ہے, مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہم پہ نہیں حملہ کر رہے. محسوس ایسا ہوتا ہے کہ خود اپنی وفاقی حکومت کے اوپر تنقید کرنا چاہ رہے ہیں اور ان پہ حملہ آور ہو رہے ہیں. یہ انڈائریکٹ طریقہ ہے کہ پیپلز پارٹی پہ حملہ کرو تاکہ وفاقی حکومت جو ہے وہ کمزور ہو جائے. تو یہ اپنے اندرون خانہ معاملات کو دیکھیں, ان کو بہت کچھ اندر سے ملے گا. ہم تو پھر بھی ان کا ساتھ دے رہے تھے. ٹھیک ہے, اب آپ نے ایک ایسی بات کر دی ہے کہ طارق فضل چودھری صاحب, اب
جواب دینا چاہتے ہیں؟ وہ نہیں چاہ رہے کہ ان کا وفاقی حکومت کا سلسلہ جو ہے وہ اتنی اسموتھلی چلے. محسوس تو ایسے ہی ہو رہا ہے. میں بریک لیتا ہوں. میں ایک چھوٹی سی بات کروں. بریک کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی طارق فضل چودھری صاحب آپ کچھ میر صاحب آپ کی اجازت سے میں کوئی جواب انہیں نہیں دوں گا، لیکن میں ایک بات صرف ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں چاروں صوبوں میں کرائم ہے، جرائم ہے، ٹھیک ہے، ماننے والی بات ہے. پنجاب میں گو کے سی سی ڈی کی وجہ سے ہمارے جرائم جو ہیں بالکل وہ کافی حد تک نہیں بہت حد تک ختم ہو چکے ہیں. لیکن میں صرف ایک واقعے کا نہ صرف آف کورس سی سی ڈی کی کارروائیوں راولپنڈی میں سی سی ڈی ماورائے عدالت قتل کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بارے میں میرے پاس پوری فائل موجود ہے، آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. سی سی ڈی کے ایس ایچ او پہ الزام ہے، اس نے شوٹر کو کہا فلاں بندے کو گولی مار دو. ماورائے عدالت قتل کرتے ہیں. کسی ایک ایس ایچ او کا میں ترجمان نہیں ہوں، لیکن سی سی ڈی نے جرائم کا خاتمہ کیا ہے. میں آپ کو فائل میں ضرور دیکھوں گا آپ سے. لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو ایک ابھی، اور آپ کے چینل کا میں اس میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس کیس کو بہت اٹھا کے رکھا اور شاید اس بچے کو انصاف مل جائے جس کا نام میر رضا ہے، جو ایک تاجر ہے. لاہور کی دو نند اور بھابھی قتل ہوئی ہیں، ان کو بھی انصاف دلوائے نا. میر صاحب وہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے پہلے کہا کہ جرائم جو ہیں ہر صوبے میں ہیں، لیکن یہاں پہ میں پوچھوں گا ناز بلوچ صاحبہ سے کہ اس سے بڑی کوئی صفاقی ہو سکتی ہے انتظامیہ کی یا گورنمنٹ کی کہ آپ کے ڈاکٹرز اور پولیس اس کا پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد اسے خودکشی قرار دے کے دفن کر دیں، اس کے بعد اس کی قبر کشائی ہوئی تو پتہ چلا گولی اس کو کمر سے لگی ہے. یعنی آج کل کے دور میں یہ ممکن ہے. اور آپ نے ایکشن لیا ہے ان شفاق افسران، چاہے وہ پولیس کے ہیں چاہے وہ ڈاکٹر ہیں. صدر آصف علی زرداری نے کرب کا اندازہ صدر آصف علی زرداری نے چیف منسٹر سندھ سے کہا کہ اس کی لاش کو قبر سے نکال کے دوبارہ اس کا پوسٹ مارٹم کرواؤ. ان کو بھی شک تھا اس پہ، والدین کی درخواست پہ ہوا. لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر کسی طرح کی بھی نرمی غفلت یہ نہیں ہونی چاہیے. باقی لڑیں گے اگر آپس میں اس طرح کی کوئی بات پنجاب میں آپ کو میں لڑائی کے ساتھ ہوں، میں لڑائی کے ساتھ ہوں. تو آپ لڑنے دو ان کو. میں لڑائی کے ساتھ ہوں. چاہتی ہوں کہ دیکھیں یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور نہ صرف کراچی کے رہنے والے لوگوں کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لوگ جو ہے ان کے دل دکھی ہیں کہ ایک نوجوان تاجر کا جس طریقے سے بے ایمانہ طریقے سے اس کو قتل کیا گیا، جس بے دردی سے قتل کیا گیا، ہم سب اس دکھ میں ان کی فیملی کے ساتھ شریک ہیں. اور ہم سب چاہتے ہیں ایز اے سٹیزن آف کراچی، اور ہماری حرکتوں سے اس فیملی کے دکھوں میں انفارچونیٹلی اضافہ ہوا ہے. اصل ہوا یہ ہے جاتیاں ہوئی ہیں وہاں پہ ان کی اچھا چلیں ہمارے وزیر انٹیریئر منسٹر خود جا کے ان سے ملے ہیں، ان کی فیملی. نہیں دیکھیں ناز بلوچ صاحب، آپ کا جو وزیر داخلہ تھا وہ پہلے جو ہے وہ پولیس کو سپورٹ کر رہا تھا. میں نے خود سنا شاہ زیب خانزادہ کے شو پہ انہوں نے بات کی، اور وہ ناجائز طریقے سے، بہت غلط طریقے سے وہ جرم کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے. اسی طریقے سے جو لاہور میں، جو پنجاب میں جو واقعہ ہوا ہے دو خواتین کے بارے میں، میں ان کی بھی فیملی کے ساتھ ہوں، میں میر رضا کی فیملی کے بھی ساتھ ہوں. اور اب میں یہ جو شفیع جان صاحب آپ دونوں کی لڑائی کو انجوائے کر رہے ہیں، ان سے میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. شفیع جان صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب نے وزیر اعظم کو ایک خط لکھا ہے کہ آئین کہتا ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے صدر اور اپوزیشن، وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر میں مشاورت ہونی چاہیے. تو یہاں پہ تو ہمیں لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم اور جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کے درمیان کوئی اچھے تعلقات نہیں. تھوڑا سا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا جہاں پہ کہ آپ کی حکومت ہے وہاں پہ بھی ایک اپوزیشن لیڈر ہے، اس کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، اس سے آپ مشاورت کرتے ہیں؟ دیکھیے وہ تو تمام تر مشاورت میں شامل ہوتا ہے جب بھی اس قسم کی کوئی ایشو وہاں پہ بنتا ہے. ہم نے امن جرگہ بلایا، وہ اس کا حصہ تھا. ہم نے ابھی جب بھی پریس کانفرنس ہوتی ہے کلیکٹیو ایشوز پہ، تو افریدی صاحب کا یہ بہت بڑا کمال ہے کہ وہ تمام اپوزیشن کو اکٹھے کر لیتے ہیں. اور جب بھی اس قسم کی کلیکٹیو ایشو آتا ہے یا کوئی بھی آئینی ذمہ داریاں ہوتی ہیں یا آئینی عہدوں کے لیے کسی کو الیکٹ کرنا ہوتا ہے یا سلیکٹ کرنا، تو ان سے ضرور مشاورت ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں وہ گھنٹوں بعد بھی کرتا ہے، گھنٹوں تک وہ بات کرتا ہے. ان کی جو پارٹی ہے، آپ نے اس پہ کیس ویس بھی بنائے؟ نہیں، کوئی کیس نہیں ہے، سنگل کیس نہیں ہے. اچھا دیکھیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، یہ جس طرح خیبر پختونخوا اسمبلی میں ڈاکٹر عباد صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، آپ کی پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ان سے جو صلاح مشورہ ہوتا ہے
تو اسی طرح آپ اچکزئی صاحب سے بھی کر لیا کریں. ڈاکٹر عباد میرا دوست ہے, اس کے جو حالات ہیں وہ مجھے بہت اچھے طریقے سے پتہ ہیں. ٹھیک نہیں ہے لیکن حالات. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو گورنر ہیں کنڈی صاحب, پرانے سیزن پارلیمنٹیرین ہیں, ان کی ایک گورنر ہاؤس ایک انیکسی ہوتی ہے یہاں پہ کے پی ہاؤس اسلام آباد میں, اس پہ قبضہ کر لیا ہے انہوں اس نے. کو واپس کر دی گئی ہے. گورنر کو بالکل ابھی تک واپس جس دن سی ایم آفریدی صاحب آئے ہیں وہ انیکسی ان کو واپس کر دی گئی ہیں. تو پہلے کیوں قبضہ کیا تھا؟ دیکھیں پہلے کا جواب دیں میں نہیں ہوں. یہ کتنی اچھی بات ہے, مسلم لیگ نون جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے گورنر کے حقوق کے لیے کھڑی ہو گئی ہے. یہ نورا کشتی ہے نا, نہیں وہ اپوائنٹ ہم نے کیا ہوا ہے. پہلے لڑائی ہو رہی تھی, نہ کوئی اب ایک دوسرے کی حقوق کی بات ہو رہی ہے. یہ دونوں جماعتیں گورنر کی انیکسی ان کو واپس کر دی گئی ہے. واپس کر دی. وہ وہاں رہتے نہیں ہیں, میں لیکن آپ یہ کنفیشن دیکھ لیں کہ سہیل آفریدی کے دور میں واپس ہوئی ہے, اس کا مطلب پہلے قبضہ ہوا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کی جاریت اور فستائیت ہے, اس کا رونا آپ دوسروں کے اوپر روتے ہیں. خدا کے لیے ہمارے رکن اسمبلی بات نہیں کر سکتے. وہاں پہ تو اقبال افریدی پہ آپ نے پابندی لگائی ہے. آپ جو رویہ ہمارے رکن قومی اسمبلی کے ساتھ آپ نے اختیار کیا ہوا ہے وہ تو کبھی بھی کسی اقبال افریدی نے پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی کے خلاف جو رویہ اختیار کیا تھا وہ پتہ نہیں ہے. چلے معاملہ تھا. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. میرا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ ناز بلوچ صاحبہ, اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.